بیٹھ کر نماز پڑھنا ایک راز ہے جسے 80% لوگ نہیں جانتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں یہ 3 چیزیں نازل فرماتا ہے۔ پہلی چیز، اس کے گھر میں غربت۔ ناظرین، کیا بیٹھ کر نماز پڑھنے سے گھر میں غربت آتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بوڑھے حضرات یا نوجوان بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں ان کے گھر میں اللہ تعالیٰ یہ 3 چیزیں نازل فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، نماز دین کا اسلام کا سب سے اہم رکن ہے جو بندے کو براہ راست اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے، لیکن بعض اوقات انسان بیماری، کمزوری یا کسی عذر کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔ ایسے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ کیا اس سے نماز کی فضیلت میں کمی آتی ہے یا بیٹھ کر نماز پڑھنے سے وہی ثواب ملے گا جو کھڑے ہو کر پڑھنے میں ہے؟ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا صرف بیماروں کے لیے ہے، جبکہ کچھ لوگ بغیر کسی شرعی عذر کے بھی بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں۔ ایسے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ شریعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں کیا حکم فرمایا، صحابہ اکرام اور فقہ کا کیا موقف ہے، اور کس حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے اور کب ناجائز ہوتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ان تمام سوالات کے جوابات تفصیل سے بتائیں گے تاکہ کوئی بھی غلط فہمی باقی نہ رہے اور ہم اپنی نماز کو شریعت کے مطابق درست ادا کر سکیں گے۔ اگر آپ بھی بیٹھ کر نماز پڑھنے کے مسئلے سے متعلق مکمل رہنمائی چاہتے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کن صورتوں میں بیٹھ کر نماز پڑھنا افضل ہے اور کن حالت میں کھڑے ہو کر بھی پڑھنی چاہیے، تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کی عبادت شریعت کے مطابق ہو اور آپ اس بارے میں مکمل آگاہی حاصل کر سکیں۔ ناظرین، ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں دین کی ظاہری عبادات کو تو ہم جانتے ہیں لیکن اس کے باطنی اسراروں اور روحانی اثرات سے غافل ہو چکے ہیں۔ نماز جو کہ مومن کی معراج ہے، صرف کھڑے ہو کر ہی نہیں پڑھی جاتی بلکہ شریعت نے اس عظیم عبادت کو ہر حال میں ادا کرنے کی سہولت دی ہے، چاہے انسان کھڑا ہو، بیٹھا ہو یا لیٹا ہو یا اشارے سے ادا کرے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے میں ایک ایسا راز چھپا ہے جو 80% مسلمان لا علم ہیں؟ یہ کوئی عام بات نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس طریقہ عبادت کو اختیار کیا اور اسے امت کے لیے بھی آسان بنا کر پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں حیران کر دیتا ہے کہ جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے اللہ اس کے گھر میں 3 چیزیں نازل فرماتے ہیں۔ سوچئے، ایک ایسا عمل جو ظاہر کمزور یا معذور افراد کے لیے رعایت کے طور پر دیا گیا ہو، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی روحانی برکتیں چھپا رکھی ہوں جو عام انسان دیکھنے سے عام آنکھ نظر نہیں آتی۔ یہ وہ نقطہ ہے پر اس پوری تحریر کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ آج ہم صرف نماز کے ظاہری پہلو پر بات کرتے ہیں، کتنی رکعت، کون سا وقت، کون سی دعا، لیکن نماز کا جو روحانی پہلو جو دل کو نرم کرتا ہے، آنکھوں کو نم کرتا ہے، جو رب سے تعلق کو مضبوط کرتا ہے، اس بات پر مبنی اس پر بات کرنا جیسے ہماری عادت سے نکل چکا ہو۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا ایسی روحانیت میں ایک چھپی ہے۔ آج کے اس دور میں جہاں جسمانی کمزوری، بڑھاپا، بیماری یا دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے بہت سے لوگ مکمل قیام کے ساتھ نماز ادا نہیں کر پاتے، ان کے لیے شریعت کی طرف سے یہ سہولت ایک رحمت ہے، مگر بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ سہولت صرف مزدوروں کے لیے نہیں بلکہ اس کے پیچھے ایک خاص ربانی راز پوشیدہ ہے۔ اگر آپ ان لوگوں میں سے شامل ہیں جو کسی وجہ سے قیام نہیں کر سکتے، یا اگر آپ کے عزیزوں میں کوئی ایسا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے دل کو سکون دے گی، اور اگر آپ صحت مند ہیں اور قیام کے قابل بھی ہیں تب بھی آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی، تو بیٹھ کر نماز پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت اسی طرح خصوصی انداز میں ظاہر ہوتی ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ ویڈیو صرف معلومات کا خزانہ نہیں بلکہ دلوں کو جھنجھوڑنے، آنکھوں کو نم کرنے اور دل میں محبت الہی جگانے والا ایک تحفہ بھی ہے۔ آئیے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں اور بیٹھ کر نماز پڑھنے کے روحانی پہلو کو سمجھتے ہیں تاکہ ہم اس عمل کی عظمت کو پہچان سکیں، اس سے محبت کریں اور اسے اپنائیں، اگر ضرورت ہو یا نہ ہو۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہر انسان کی حالت، ضرورت اور مجبوری کو مد نظر رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عبادات میں نہ صرف روحانیت بلکہ سہولت کا پہلو بھی شامل کیا گیا ہے۔ نماز جیسی عظیم عبادت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مختلف حالات میں نماز ادا کرنے کی اجازت دی ہے، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، حتیٰ کہ اشارے سے بھی۔ مگر جب بات بیٹھ کر نماز پڑھنے کی آتی ہے تو اکثر لوگ کہتے ہیں اسے صرف معذور، ضعیف
افراد کی ضرورت سمجھتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عمر کے آخری ایام میں اکثر بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے۔ یہ حدیث اس بات کی یہ واضح ثبوت ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا محض رعایت نہیں بلکہ ایک سنت عمل بھی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اسے اختیار فرمایا تو اس میں یقیناً کوئی روحانی راز اور حکمت ضرور پوشیدہ ہے۔ بعض علماء اکرام کے نزدیک بیٹھ کر نماز پڑھنے سے بندہ عاجزی و انکساری اور خشوع میں مزید اضافہ کرتا ہے، کیونکہ وہ خود کو اللہ کے سامنے کمزور اور محتاج پاتا ہے۔ یہ وہی حالت ہے جس میں بندے کا دل زیادہ نرم ہوتا ہے، آنکھیں جلد بھیگتی ہیں، زبان زیادہ اخلاص سے دعا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض صوفیاء اکرام اور اولیاء اپنی حالت صحت کے باوجود بھی بیٹھ کر نماز ادا کرتے تھے تاکہ خشوع خضوع کا وہ درجہ حاصل جس کی طلب حقیقی عبادت گزار کو ہوتی ہے۔ یہ روایت اہل ایمان کے لیے نہایت خوشخبری ہے کہ جو شخص کسی مجبوری، بیماری، کمزوری یا خشوع کی نیت سے بیٹھ کر نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو 3 عظیم انعامات سے نوازتا ہے۔ یہ صرف دعویٰ نہیں ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلا ہوا وہ فرمان ہے جس پر ہر مسلمان کو مکمل یقین ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں 3 چیزیں نازل فرماتا ہے۔ نمبر 1 غربت دور کرتا ہے، نمبر 2 بیماریوں کو دور کرتا ہے، نمبر 3 گھر میں سکون اور رحمت نازل فرماتا ہے۔ یہ الفاظ گو کہ سادہ ہیں مگر ان میں جو روحانی خزانہ چھپا ہے وہ بے حد قیمتی ہے۔ ان 3 انعامات پر غور کیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ انسان کی زندگی کے سب سے بڑے مسائل کا حل ہے۔ غربت نہ صرف مالی کمی کو کہتے ہیں بلکہ زندگی کی ہر تنگی، ہر محرومی اور بیکار پن بھی در حقیقت غربت ہی کی مختلف صورتیں ہیں۔ جو شخص بیٹھ کر خشوع سے نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت پیدا کرتا ہے۔ یہ برکت صرف مال کی زیادتی میں نہیں بلکہ اس کی حفاظت، کفایت اور پاکیزگی میں بھی ہوتی ہے۔ ایسے گھروں میں رزق کم ہوتا ہو تب بھی برکت سے کافی ہوتا ہے اور کبھی بھی بھوک، سوال یا ذلت کی نوبت نہیں آتی۔ بعض لوگ جسمانی کمزوری یا دائمی بیماری کی حالت میں قیام نہیں کر سکتے۔ ان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید کہ عبادت ناقص ہے یا اللہ کو کم پسند ہے، حالانکہ حقیقت میں اس کے برعکس ہے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا ایسے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور اسی عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کے جسمانی اور روحانی امراض کو دور فرماتا ہے۔ جس گھر میں ایسا بندہ ہو اس گھر پر بھی شفا کی تجلیات اترتی ہیں اور اہل خانہ کو بھی اس عبادت کا فائدہ پہنچتا ہے۔ آج کا انسان سب کچھ ہونے کے باوجود بے سکون ہے، دنیاوی آسائشیں، دولت، شہرت، ہر چیز کے باوجود دل خالی ہے، لیکن جہاں بیٹھ کر نماز ادا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ وہاں سکون، رحمت اور محبت کے فرشتوں کو نازل فرماتا ہے۔ ایسے گھروں میں روحانی ماحول پیدا ہوتا ہے جہاں دلوں کو سکون ملتا ہے، بچے سالیہ بنتے ہیں، زبانوں میں نرمی، ذکر الہی جاری رہتا ہے۔ ان 3 نعمتوں کو محض الفاظ نہ سمجھا جائے، یہ در حقیقت ایک گھر کی دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کی بنیاد ہے۔ وہ گھر جہاں بیٹھ کر نماز پڑھی جاتی ہے وہ جنت کے سائے میں آ جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ نے نماز کو بندے کے لیے ایک عبادت اور اس کے ساتھ تعلق مضبوط کرتا ہے۔ یہ روحانی سکون، برائیوں سے بچاؤ، نظم و ضبط اور آخرت میں کامیابی کا سبب بھی بنتا ہے۔ نماز دل کو سکون دیتی ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں رکھتی ہے تاکہ وہ برے کاموں سے دور رہے۔ نماز شکر گزاری کا بہترین طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں اور نماز کے ذریعے ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ انسان میں عاجزی اور انکساری پیدا کرتی ہے۔ تو گائز، اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو لائک نہیں کیا، اس ویڈیو کو شیئر نہیں کیا یا آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیجئے۔ جزاک اللہ۔